بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه أبو داود والنسائی والترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی نکال کے رکھتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز پر اللہ کا نام مبارک لکھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اور کسی نبی کا، اس کو پہنتے ہوئے بیت الخلاء کے اندر نہیں جانا چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں کیا لکھا ہوا تھا اور آپ انگوٹھی کیوں پہنتے تھے؟ کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابتدا میں کبھی بھی انگوٹھی نہیں پہنی ہے، بالکل نہیں، ثابت ہی نہیں. مکہ شریف میں انگوٹھی ثابت نہیں، مدینہ طیبہ میں انگوٹھی ثابت نہیں. ابتدائی دور میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خطوط لکھتے ہیں مختلف بادشاہوں کے نام، ہم لوگ وہ خطوط لے کر جاتے ہیں، یا قبیلے کے سرداروں کے پاس ہم آپ کے خط لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ خط مہر کے بغیر ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں، تو وہ ہمارا جانا نہ جانا تو برابر ہوا. تو حضرت ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ایک مہر بنوا لیتے اور ان خطوط کے اوپر آپ اس مہر کو ثبت فرماتے، مہر لگا دیتے، تو ہم جب جاتے کسی کو دکھاتے تو وہ اس کی قدر کر لیتا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرمان ہے. حضرت آپ انگوٹھی تو بنا لیجئے. یہ مشورہ آپ نے قبول فرما لیا، آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی. آج کل تو ربڑ کے اور کس کس چیز کے انگوٹھیاں مہریں بنتی ہیں، تو اس زمانے میں چاندی کی انگوٹھی بنائی جاتی تھی. تو چاندی کی انگوٹھی آپ نے بنائی، اس کے اوپر کیا لکھا تھا؟ اس کے اوپر لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیسے لکھا ہوا تھا؟ ایک طریقہ تو ہے کہ دائیں طرف سے لکھیں، جیسے ہم سطر لکھتے ہیں، پہلے محمد لکھیں گے، پھر رسول آئے گا، پھر اللہ آئے گا، محمد رسول اللہ. یہ تو دائیں طرف سے لکھنے کا طریقہ ہے. لیکن وہ انگوٹھی اس طرح کی نہیں تھی، وہ انگوٹھی گویا کہ اوپر نیچے کو تھی. تو اس میں اگر لکھیں گے تو اس میں تو اوپر والے سطر میں محمد لکھا جائے گا، اس کے بعد رسول، اور نیچے اس کے سب سے نیچے اللہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل الٹا کر دیا تھا. کیسے کہ اوپر سے اگر پڑھتے ہوئے آئیں گے پہلے اللہ کا آئے گا، پھر رسول آگے نیچے سب سے نیچے محمد، اور یوں اگر پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ. تو اس طرح سے پھر گھما کے اس کو لگاتے تھے اس کے کاغذ کے اوپر. تو اس وقت تو وہاں سیدھے ہی لکھا رہتا تھا محمد رسول اللہ، لیکن اصل جو اس پر کنند کیا تھا، اس کو لگا تھا، تو وہ اس انداز سے تھا. یہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ کے نام مبارک کو اوپر رکھا جائے اور حضرت کا نام مبارک نیچے تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا ادب. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا بہت احترام کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کرے تو پھر کون کر سکتا ہے. اس لیے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر چیز کا ادب اور احترام تھا. تو یہ انگوٹھی تھی چاندی کی، اوپر سے تو یہ پلین تھی یوں، اور اس پہ تراشا ہوا تھا، کنند کیا ہوا تھا، یعنی کھنت ہو. وہ اس زمانے میں جو بناتے تھے اسی انداز کے میں نے خود بھی دیکھی ہیں. پرانے زمانے کی مہریں میں نے خود دیکھی ہیں. ایک تو مہر لگا ہوا نہیں، میں نے مہر خود دیکھی ہے کہ اس میں کیا کیا جاتا تھا. اس میں یوں لگا لیا اوپر سے، تو اس کے بعد ذرا سے صاف کر لیا اور یوں لگایا، تو جو گہرائی میں جو وہ پڑتا تھا وہ تو رہتا تھا خالی نظر آتا تھا، وہ باقی میں سیاہی لگ جاتی تھی. یوں لگائی سیاہی تو اوپر سے یوں سیاہی لگا دیتی تو وہ مہر لگ جاتی تھی. میں نے خود بھی وہ دیکھا ہے. لیکن آپ نے جو مہر بنائی تھی اس کے نیچے ایک دائرہ بنا ہوا تھا اس طرح سے، تاکہ اس کو انگوٹھی کے بدلے میں پہنا بھی جا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری عورتیں آج انگوٹھی پہنتے ہیں، وہ لمبائی میں کافی ہوتی ہیں، اس طرح سے جیسے انگلی ہے اسی طرح سے سونے کی انگوٹھی اس طرح سے ہوتی ہے. اوپر سے اس کا وہ بڑا وہ چھجا بنا رہتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک بڑی لمبی ہوتی ہے وہ. تو اس انداز کی انگوٹھی تھی وہ. تو
वो अंगूठी तो कभी कभी तो रहती थे, कभी कलमदान जैसे बनाते हैं हम पहले जमाने में होते थे, जिसमें कलम और ये चीजें इस तरह से कहीं महफूज जगह पर रखते थे या कहीं ताक पर रखते थे। कभी कभी वो जेब में रहती थी, लेकिन कभी कभार वो उंगली में भी रहती थी। आप निकाले बकदर जरूरत और मोहर लगा ली। तो उंगली में चूंकि है तो ढूंढना भी कोई दुश्वार नहीं है और गिरने का भी कोई खतरा नहीं है। अब अंगूठी का मसला अलग, यहाँ शारहीन ने इसकी बहस की है कि अंगूठी लगाना जायज है नाजायज है, और ये तो चांदी की अंगूठी थी। उसका जवाब यह है कि औरतों के लिए तो जेवरात पहनना जायज है, वो अंगूठियां पहने या छल्ले पहने, चूड़ियां पहन ले, झुमके पहन ले, जो भी हो, सोने और चांदी के जेवरात। मर्द के लिए सारे जेवरात तो ममनू हैं, मर्द ये नहीं पहन सकता, सोने का हार नहीं पहन सकता, दूसरी चीजें नहीं पहन सकता। अब चांदी की अंगूठी की इजाजत है इसी हदीस की बुनियाद पर, लेकिन उसका वजन मुतय्यन है कि वो 4-4.5 ग्राम से ज्यादा न हो। क्या जी, 4.5 ग्राम तक की इजाजत है। उसके अलावा अगर हो जाएगा तो उसको ममनू लिखा है, क्योंकि अब तो हुर्मत में दाखिल हो जाएगा। इतनी मिकदार तो इजाजत है, इससे मिकदार से ज्यादा इजाजत नहीं है। तो 4.5 ग्राम, बाज़रात ने 4 ही ग्राम लिखा है, तो बाद में 4.5 ग्राम, 4-4.5 ग्राम के आसपास जितना हो इसकी तो इजाजत है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर हराम हो जाएगा मर्द के लिए, क्योंकि अंगूठी थी ये उस वजन के से कम थी, तो दोनों काम चलते थे इससे, मोहर का काम भी और अंगूठी का काम भी। एक मसला तो ये हुआ। अब सवाल ये है कि फिर तो हर एक को अंगूठी पहननी चाहिए जब ये सुन्नत है। आपने बतौर सुन्नत के उसको नहीं पहना, ये बवक्त जरूरत की हैसियत से आपने उसको पहना है, लेकिन मुस्तकिल सुन्नत की हैसियत से आपने उसको नहीं इस्तेमाल फरमाया। सुन्नत की हैसियत का मतलब है जैसे मिसवाक करना सुन्नत है, नहीं करेगा आदमी तो सुन्नत से महरूम हो जाएगा। सुरमा लगाना सुन्नत है, नहीं सुरमा लगाएगा तो सवाब भी नहीं मिलेगा, सुरमे के जो फवायद हैं वो भी नहीं होंगे। ऐसे नाखून तराशना ये सुन्नत है। इस तरह से क्या अंगूठी पहनना भी ऐसा ही सुन्नत है, अगर पहने तो सवाब मिले, अगर न पहने तो सवाब से महरूम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए उलमा सुलहा को हजारों को देखा कि अंगूठी पहने हुए है ही नहीं, उनका मालूम है कि इसका उस सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जिस तरह से और सुन्नतें हैं। बेदाएं करवट पर लेटना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह पढ़ना सुन्नत है, दाएं हाथ से अच्छा काम करना सुन्नत है, मस्जिद में दाखिल हुआ दाएं पर अंदर ये सुन्नत है, इससे सवाब मिलेगा, उल्टा करेगा तो गुनाहगार भी हो सकता है। ऐसा मसला नहीं है कि अंगूठी पहन ली तो हुक्म पूरा होगा, नहीं पहना तो गुनाहगार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मशाइख बाद से लोग पहनते हैं, बाद नहीं पहनते। तो गोया कि वक्त जरूरत आपने अंगूठी इस्तेमाल फरमाई, लेकिन वो दरअसल अंगूठी नहीं थी, वो क्या थी, मोहर थी। उस मोहर को अंगूठी की शक्ल बनाई गई थी। इसलिए किताब में जहां अंगूठी का तज़किरा आता है वहां इसी अंगूठी का तज़किरा आता है। तो फरमाते हैं कि जब आप बैतुल खला के अंदर तशरीफ ले जाते थे, आप उस अंगूठी को निकाल के रखते थे। क्यों निकाल के रखते थे? इसी वजह से उसके ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलिमात उसके ऊपर लिखे थे। क्योंकि जब बैतुल खला में आदमी जाता है, गंदी जगह है और वहां बदबू भी है, आदमी की उंगली में लगा हो, दाएं हाथ में, किसमें नहीं, बाएं हाथ में तो लगा ही नहीं सके, जाहिर सी बात है। बाएं हाथ में अंगूठी लगी हुई होगी तो इस्तिंजा कैसे करेगा, और तो और बेअदबी हो जाएगी। तो दाएं हाथ में आप लगाते थे उस अंगूठी को, लेकिन आप फिर भी उसको निकाल के रखते थे। यहां निकालने के 2 माने हैं, एक तो बिल्कुल निकाल के रख दिया और कहीं और रख दिया बाहर, एक तो यह कि आपके निकालते थे तो जेब में रख लेते थे। तो दोनों तरह की इजाजत है। अंगूठी को बिल्कुल निकाल के आप रख लेंगे, ताक पर रख देंगे, इसकी भी इजाजत है। लेकिन अगर आपको ये डर हो कि मैं ताक पर रख लूंगा तो इतनी देर में कोई आके उठा के ले जाएगा, तो आप उसको निकाल के कहां रख देंगे, जेब में। लेकिन ये सिर्फ उस अंगूठी का हुक्म है जिस पर कुछ लिखा हुआ हो। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। दरअसल चांदी होने की वजह से उसको नहीं निकाला, बल्कि उसके ऊपर जो मुबारक नाम लिखा हुआ है उसकी वजह से आपने उसको निकाला। इससे मालूम है कि जिस चीज पर भी नाम मुबारक लिखा हुआ हो उसको अंदर जाकर नहीं जाना चाहिए। मैंने खुद देखा है, बाज औरतें हैं, उनके अंगूठी के ऊपर अल्लाह का लिखा हुआ है और वो औरतों के हाथों में रहते हैं, तो निकालने का तस्वुर भी नहीं। और अजीब बात तो यह है कि वो गोबर भी निकालती हैं, गाँव खाने से गोबर भी निकालती हैं, दूसरे काम भी कर लेती हैं, गंदगी के साथ हाथ भी लगाते हैं। बैतुल खला वाला तो मसला ही नहीं है, और उसके ऊपर बाकायदा अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये बेअदबी है और गुस्ताखी है कि गोबर भी उसी दोनों हाथ से उठा रहे हैं और उसके ऊपर ये लग जाता है।
تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے خود کہ ہمارے یہاں ایک بنگی آتا تھا, وہ بیت الخلا صاف کر کے چلا جاتا تھا. انہیں پرانے زمانے کے وہ بیت الخلا تھے, تو وہ اپنا وہ برتن لے کے آتا تھا, اس میں سے اس کے ڈال کے اس کو بھر کے لے جاتا تھا. تو کبھی کبھی اس کے پاس ایک کٹورا سا رہتا تھا, اس کٹورے سے وہ بھر کے اس میں ڈال دیتا تھا. اس میں ایک لمبا سا دستہ بھی ہوتا تھا, دانو سا سنتر کے لیے. بعض تو ایسے بھی, بعض تو اس کے بغیر بھی ہوتے تھے. کب میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک کٹورا اس کے پاس تھا ایسے اتفاقاً, تو وہ کٹورے سے وہ اٹھا کے بھر لیتا تھا. ہندو تھا وہ. کب میں نے جب دیکھا تو اس پر اللہ لکھا ہوا ہے, اس کٹورے کے اوپر کنندہ کیا ہوا ہے, کھنت. آج تم واریا بانا میں تچن کند کریں سے کھنت ترامس شاسن اکثر بیشتر تانبے کے برتنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, دوسرے برتنوں میں بھی. کہا میں نے جب دیکھا تو میں گھبرا گیا. ظاہر سی بات ہے گھبرائی تو تھے, گھبرانا تو چاہیے تھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا اور یہ گندگی میں ایسے اٹھا کے اسی سے گندگی بھر لیتا ہے اس میں اپنی بالٹی میں. تو میں گھبرا گیا. میں نے اس سے لے لیا وہ پیالہ اور اس کو دھو لیا, اس کو صاف کر لیا, پورا مانجا. اس کو مانجنے کے بعد اس کو دھوپ میں رکھا تاکہ بالکل کیا ہو جائے, سوکھ جائے خوب. اس کے بعد میں نے سفید کپڑا لایا, میں نے کہا اس کپڑے میں اس کو رکھوں گا. تو پہلے اس کو پانی بھر دیا, پورا پانی بھر دینے کے بعد میں نے ایک کٹورا خود پی لیا. انہیں صاف و شفاف تو ہو چکا تھا, یہ نہیں کہ ابھی وہ گندا تھا, ابھی وہ تو نہیں, وہ تو اصل میں پینے ہی والا پیالہ تھا. واللہ عالم کیا کہیں سے ٹوٹ گیا تھا, کیا ہو گیا تھا, تو بہرحال اب وہ اس کے استعمال میں لگ گیا تھا. تو حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے جو ایک کٹورا پانی پی لیا, اس کے بعد ایک عظیم دروازہ میرے پر کھل گیا روحانیت کا, اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نام کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, یہ بتایا گیا. تو میں نے پھر سفید کپڑا لایا, اس میں لپیٹ کے اس کو تاک پر رکھا. تو اللہ تعالیٰ کے نام ظاہر سے بات احترام تو ہے ہی اللہ کا نام. ایک بزرگ تو مشہور ہی ہیں بشر حافی, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شراب پیتے تھے, شراب بیچتے تھے, شراب بناتے تھے. تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, راستے میں اتفاقاً دیکھا کہیں ایک پرزہ پڑا ہوا ہے, اس پر اللہ لکھا ہوا ہے. بہرحال مسلمان تو تھا ہی, ایک دم گھبرا گیا, اللہ کا نام یہاں راستے میں پڑا ہوا ہے, لوگوں کے پیروں کے نیچے آ رہا ہے, کتنی بے ادبی اور غصہ ہے اس کے ساتھ. تو اس کو اٹھا کے صاف کر لیا, اس کو دھو لیا اور سر پر رکھا, اور گھر آ گیا تو اونچائی پر رکھا عطر لگا کر. تو غیب سے آواز آئی کہ اس کا نام بشر تھا. کہا بشر, تم نے ہمارے نام کی اتنی تعظیم کی, اتنا احترام کیا, ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے. ایک کیفیت طاری ہوئی اس آواز جو آئی اس کو غیب سے, تو فوراً جو ہے وہ اپنے شراب کے برتن توڑ ڈالے, شراب کا کارخانہ بند کر دیا, شراب پھینک دیا سارا, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگنے کے لگے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا اور ولایت اس کو مل گئی. اس لیے اولیاء کرام میں ان کا بھی شمار تھا. حضرت بشر حافی اس کو کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. حافی میں ننگے پیر, تو ننگے پیر کیوں رہتے تھے؟ اس لیے کہ ایک کیفیت طاری ہوئی ان کے اوپر, کہنے لگے کہ زمین تو اللہ کا فرش ہے, والارض فرشناھا فنعم الماہدون. تو یہ زمین اللہ کا فرش, بچھا ہوا فرش, ہم اپنے بچھائے ہوئے فرش پر جوتا لے کر نہیں چلتے ہیں, اللہ کے فرش پر کیوں جوتا لے کر چلیں؟ تو ننگے پاؤں چلتے تھے. ایک کیفیت طاری تھی. تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جس بستی میں وہ رہتے تھے اور جہاں جہاں ان کو اکثر بیشتر آنا جانا رہتا تھا, اس زمانے میں تو زیادہ ادھر ادھر جانا نہیں ہوتا تھا. یہ تو اب ہے کہ کاروبار بڑے ہوئے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے اور وہاں گئے. پرانے زمانے کے بہت سارے افراد ایسے بھی ملیں گے, انہیں کہیں سری نگر کہاں ہو, کہیں ہے شاہ اشمزا, تو اور کیا کرنے کا, سب تو جاتے ہی نہیں تھے. اور کوئی جاتا تھا سال میں ایک مرتبہ اگر گیا کوئی, تو اس طرح سفر لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے, وہ تو اپنا آس پاس کے وہ ہوتے تھے. تو بہرحال جس بستی میں وہ رہتے تھے, اور اکثر بیشتر بستی میں ہی آدمی ادھر ادھر جاتا ہے, تو وہاں کے جتنے بھی جانور ہیں, کتے اور جو بھی جانور ہو, گدھے ہوں, گھوڑے ہوں, بھیڑ بکریاں ہوں, بھیل ہوں, یہ زمین کے اوپر پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتے تھے, مینگنیاں نہیں کرتے تھے, گوبر نہیں کرتے تھے. اسے سارا گاؤں صاف رہتا تھا. یہ ہوا کیا تھا, یہ مشہور تھا کیونکہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں, اس لیے اللہ نے انتظام کر دیا, جانوروں کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ راستے میں پیشاب اور پاخانہ اور غوبر اور یہ سب نہیں کرتے تھے, کناروں میں کرتے تھے جہاں راستے نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ برابر چلتا رہا جب تک حضرت زندہ تھے. اس کے بعد ایک چرواہے نے دیکھا, اس نے کہا اوہ راستے میں اب گوبر اور لید پڑی ہوئی ہے,
معلوم نہیں کیا ہوا، لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہوا ہے، یہ اس نے اندازہ لگایا، اور اس کے بعد جب دیکھا تو واقعی حضرت کا انتقال ہوا تھا، تو اس لیے اس کو بشر حافی کہتے ہیں۔ حافی کے معنی تھے ننگے پیر، ساری زندگی پر پاؤں نہیں، جوتا نہیں پہنا۔ بہرحال اللہ کے نام کا احترام تو کرنا ہی چاہیے، اللہ کے نام کا احترام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کا احترام، قرآن عظیم الشان کا احترام، جن جن چیزوں کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، تو وہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں۔ اس لیے انگوٹھی نکال کے جیب میں رکھنا چاہیے، تب جا کے بیت الخلاء میں جائے۔ اب تعویذ کا کیا حکم ہے؟ تعویذ والا مسئلہ تو ہم کو یہاں چھیڑنا نہیں ہے، وہ تو آگے آ ہی جائے گا، جائز و ناجائز والا مسئلہ، کہ کون سا تعویذ پہننا ناجائز ہے اور کون سا پہننا جائز ہے۔ مطلق ہر کوئی تعویذ پہننا جائز نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور ہر تعویذ ناجائز ہے، ایسا بھی صحیح نہیں، بلکہ کچھ قیودات اس کے اندر ہے۔ تعویذ کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہو اور عقیدہ یہ ہو، عقیدہ یہ ہو کہ جیسے پیرسٹمال ہے، ٹھیک ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے، لکھنے والا کوئی بدعتی اور نہ ہو، دیندار متقی ہو، اور لکھے کیا، کوئی ایسا اللہ کا نام لکھ لے، یا کوئی دعا لکھ لے، یا کوئی اس طرح کی کوئی آیہ کریم لکھ لے، اس کو بڑے احترام کے ساتھ پھر رکھ لے، تو وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب جہاں تک بیت الخلاء کے اندر جانے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی تو لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہی جواب ہے کہ اگر وہ بند ہے، اوپر سے موم جام کیا ہوا ہے اور اوپر سے کپڑا اس کے اوپر لپیٹا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ سیلا گیا ہے، تو اگر اس طرح سے لٹکا ہوا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی، کیونکہ اس کو بار بار نکالنے میں تو دشواری اور پریشانی ہو جائے گی۔ تعویذ نکال کے رکھ دیا، وہاں سے آ گیا تو غائب ہو گیا تھا، تو کہے گا میری تعویذ کہاں گم ہو گیا۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جو ڈائریاں جیب میں رہتی ہیں، ٹیلی فون ڈائری جیب میں ہے، اب اس میں جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے، فلاں فلاں کا نام لکھا ہے، محمد اشرف لکھا ہے، محمد ایوب لکھا ہے، محمد عبداللہ لکھا ہوا ہے، اس میں اللہ محمد، یہ تو کتنی مرتبہ آ گیا، محمد اور احمد، یہ سارے آ گئے۔ اگر اسے کہیں گے بھائی ڈائری بھی نکال کے رکھ دو تو دشواری اور پریشانی ہو جائے گی، تو ڈائری بند ہے اور وہ کس میں ہے؟ جیب کے اندر ہے، وہاں حکم بدل گیا۔ ایسے ہی البتہ جس میں عبارت زیادہ ہو اور خالص قرآن پاک ہو، اس کا تو جیب میں بھی اجازت نہیں ہے، جیسے سورہ یاسین شریف، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سورہ یاسین شریف جیب میں پڑا رہتا ہے اور وہ بیت الخلاء میں آتے جاتے ہیں، اس کو تو کتاب ممنوع لکھا ہے، بلکہ سورہ یاسین شریف کو نکال کے رکھنا چاہیے۔ ہم سپارہ جیب میں رکھ کے، چھوٹا سا قرآن پاک جیب میں رکھ کے آپ بیت الخلاء میں جائیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نام مبارک ہو، اللہ ہو، محمد ہو، احمد ہو، اس طرح ہو، الیاس ہو، کوئی ہو، اس کی تو گنجائش نکلے گی، بس جیب میں نکال کے انگلی سے جیب میں رکھ دیا۔ لیکن مستقل قرآن پاک چھوٹے سائز کا ہو، جیسے موبائل ہوتا ہے اتنا بڑا، آپ نے جیب میں رکھ دیا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر موبائل ہی کے اندر قرآن پاک بھرا ہوا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی جب تک موبائل کے اندر ہے کہ وہ لکھا ہوا تو کہیں ہے ہی نہیں، اگر آپ موبائل کو کھولیں گے اور پرزے الگ نکالیں گے تو آپ کو ایک سپارہ بھی وہاں نہیں ملے گا، کیوں؟ وہ معنوی اعتبار سے اس کے اندر ہے، البتہ آپ اس کے اندر جو بیٹھ کے ایکٹیویٹ اس کو نہیں کر سکتے، سپارہ نہیں کھول سکتے۔ جیسے یہ موبائل آپ کے سامنے ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کیا کیا بھرا ہوا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن ہے ضرور کچھ نہ کچھ۔ تو اس طرح سے اس کی اسکرین پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر اسکرین پر کچھ بھی نہیں ہے تو حکم بدل جائے گا، لیکن اگر اسکرین پر آپ نے اس کو چالو کر دیا قرآن پاک، اب تو ممانعت میں داخل ہو جائے گا، اس لیے جو بند کر کے رکھ دیا یا ویسے ہی کھلا ہوا ہے قرآن پاک، اسکرین اس پر نہیں ہے، تب اس کا حکم بدل جائے گا، کیونکہ اس چیز کی آج ضرورت پڑتی ہے نا۔ تعویذ تو پھر بھی باہر نکالے گا، اس لیے اس کو کوئی لے گا نہیں، ڈائری کو بھی بہت کم لوگ اٹھائیں گے، تقریباً اٹھائیں گے، ہمارے کام کی تو ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک رکھ لو تو اس کو بھی کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر موبائل باہر رکھ لیں گے تو اٹھانے والے بہت ملیں گے آپ کو۔ آپ نے ادھر موبائل رکھا ادھر اٹھا کے لے جائیں گے، ایسا بہت جگہوں پر ہوتا ہے، دفتروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ذرا وہ کام کر لو، موبائل یہاں وہاں سے آگے اتنے میں غائب ہو گیا۔ تو بہرحال اس میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی مبارک کو نکال کے رکھتے تھے۔ تو نکالنے کے دو معنی، یا تو بالکل نکال کے باہر رکھتے تھے، یا اس کا مطلب ہے کہ نزا میں کھینچنا، یعنی نکالا اور یا تو جیب میں رکھ لیا یا تو کسی کے ہاتھ میں رکھ لیا، بہرحال خلاصہ ہے کہ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ آداب الخلاء کا بیان چل رہا ہے، باب آداب الخلاء، اسی کے اندر یہ ضمناً یہ مسئلہ آ گیا، کیونکہ یہ انگوٹھی اکثر لوگ پہنے ہوئے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استنجا کے وقت
ایسی کوئی چیز ساتھ نہ رکھے جو ادب کے خلاف ہو، یہ کوئی چیز نہ ہو اس طرح کی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوراً واپس نکلے تو خادم جو وہاں تھا قریب میں انتظار میں تھا کہ حضرت نکلیں گے تو میں پانی کا لوٹا اور ایک پیش کر لوں وضو کے لیے، تو وہ حیران ہو گئے کہ حضرت تو فوراً نکلے اور ہاتھ دھونے شروع کر دیے۔ اس کو اندازہ لگ گیا کہ اتنی جلدی تو آپ فارغ نہیں ہو سکتا، کوئی ادھر سے گئے ادھر سے نکلے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو تشریف لے گئے تھے استنجا کرنے کے لیے تو فوراً نکلے؟ ہاں فوراً نکلا۔ کہ کیوں؟ کہ اصل میں میرے انگلی کے اوپر جو ہے وہ سیاہی لگی ہوئی تھی، روشنائی، میل از میل، تو روشنائی لگی ہوئی تھی، اسے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میری انگلی پر روشنائی لگی ہوئی ہو اور میں اس کو بیت الخلاء کے اندر جاؤں۔ کیوں؟ یہ ذریعہ علم ہے، ذریعے اس کے ذریعے سے تو آدمی لکھتا ہے، قرآن پاک لکھ لیتا ہے، احادیث لکھ لیتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسے ہی قلم ہوتے تھے، بالکل لکھنے والے کی انگلیوں پر تو سیاہی کے وہ اور جو روشنائی کے داغ لگے رہتے تھے۔ تو اتنا احترام، یہ حالانکہ تو سیاہی لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کو دھو لیا، جب صاف کر لیا تب آگے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ بس ادب احترام کی وجہ سے ہے، کیونکہ سیاہی اور روشنائی اس سے لکھا جاتا ہے، اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، قرآن پاک لکھا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ ان چیزوں کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، جیسے قلم کو احترام کی نظر دیکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا یہ کتنی جہالت ہے کہ بیت الخلاء کے اندر لوگ لکھتے رہتے ہیں، کہیں اپنے موبائل نمبر لکھے رہتے ہیں، کہیں ادھر ادھر کی فضول باتیں لکھے رہتے ہیں۔ یہ اکثر آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، خاص طور سے ایئرپورٹ کے اندر جائیے آپ بیت الخلاء کے اندر، اور اسی طرح سے دوسری جگہوں پر جو ہے ریسپشن سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں، اندر جا کے دیکھ لیجئے تو وہاں ایک دوسرے کے اوپر وہ لکھے رہتے ہیں، کیچڑ ڈالتے ہیں۔ وہاں جدہ وغیرہ میں دیکھے بیت الخلاء کے اندر جائے گا تو انڈیا والا ہوتا ہے وہ پاکستان کے بارے میں لکھتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، اور پاکستانی تو انڈیا کے بارے میں لکھتا ہے، کیونکہ وہ آپس میں وہ ملازمین ہوتے ہیں نا، تو ضد بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، وہ لکھیں گے انڈین ایسا ہوتا ہے، وہ نیچے لکھے گا پاکستانی ویسا ہوتا ہے۔ اب جہالت کی انتہا ہے کہ وہ قلم نکال کے وہاں لکھتے رہتے ہیں، حالانکہ قلم کو بھی بیت الخلاء میں نہیں نکالنا چاہیے، اگر جیب میں ہے جیب میں رکھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلم بھی تو محترم ہے، یہ قلم محترم ہے۔ قلم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کس میں؟ قرآن پاک کی، نون والقلم وما یسطرون، نون یہ تو حرف مقطعات ہے، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے وما یسطرون، اور اس کی قسم جو وہ لکھتا ہے، یعنی سطروں کی قسم۔ اب یہ کون سا قلم ہے؟ ظاہر سی بات ہے قلم سے ہر ایک قلم بھی مراد ہو سکتا ہے، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وہ قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ ایک روایت میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اس کے بعد کیا کیا چیزیں اس میں ہے کہ قلم کو بھی پیدا فرمایا۔ کس کو؟ پھر فرمایا اکتب، قلم سے فرمایا لکھ لو۔ اس نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ کہا اکتب القدر، پھر تقدیر لکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ وہ قلم کون سا ہوگا، کیسا ہوگا؟ جس نے سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی، اور کتنی جلدی لکھا ہوگا اور کس طرح لکھا ہوگا، اور وہ قلم کی ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال نام تو اس کا قلم ہے، نام تو اس کا۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورت القلم۔ کیا؟ جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قلم کے بارے میں فرمایا علم الانسان معلوم، یہ کہ کیا ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذی علم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قلم جو ہے ایک ذریعہ بنتا ہے کس کا؟ علم کا، اس لیے قلم قابل احترام ہے۔ ہم لوگ چونکہ یہ چیزیں معمولی سمجھتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی سے مانگتا ہے بھائی ذرا اپنا قلم دے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، وہ دور سے پھینکتا ہے، جیسے بالکل اللہ تعالیٰ بچائے ایسے کوئی گری پڑی چیز ہے اور یوں آ کے مارتا ہے دور سے، تو وہ بیچارہ نیچے گرتا ہے، قلم اب نیچے گر گیا وہ اٹھا لے گا۔ بعض لوگ تو قلم کو ناڑا ڈالتے ہیں کس میں؟ اپنے پاجامے میں، دور ستارن کا یزارس، قلم کو اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، ابھی اس سے بسم اللہ لکھ لیا، ابھی اسے اور چیزیں لکھ لی، ابھی اسے ایگزام دے دیے۔ تو قلم تو محترم ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے، قلم نہیں چلے گا ایگزام میں، تو کیا فرسٹ آئے گا؟ کوئی پاس بھی نہیں ہوگا، یہ قلم ہی کی مہربانی ہے۔ تو اسی لیے قلم جو ہے نا، بعض لوگوں نے قلم کے اوپر نظمیں لکھی ہیں، جی، قلم گفتہ کہ منشا ہے جہانم، قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں، میں دنیا کا، اس لیے کہتے ہیں قلم کار۔ کیا؟ ارے وہ تو قلم کار ہے، کیا کہنے، صاحب قلم ہے، صاحب۔ دیکھیے یہ قلم جو ہے یہ لوگوں کو معزز بناتا ہے نا،
یہ لوگوں کو اونچے درجات دیتا ہے. یہ سب کمالات قلم کے ہیں. تو جس قلم کے ساتھ ہمارا علم وابستہ ہو اور لوگوں کی جو ہے کیا قدر منزلت اسی سے ہو, تو بتائیے وہ چیز کتنا محترم ہونا چاہیے, ہے نا. جب دسترخوان محترم ہے بھائی اس پر پیر مت ڈالو, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تو کھانا رکھا جاتا ہے, تو دسترخوان تو محترم ہے. تو جس قلم سے آدمی احادیث اور قرآن پاک لکھ لیتا ہے وہ قلم کتنا محترم ہونا چاہیے. اس لیے بعض حضرات پہلے قلم کا بہت احترام کرتے تھے, مستقل اس کے لیے قلم دان بناتے تھے, باقاعدہ اس کے اوپر قلم رکھتے تھے. اور بہت سارے محدثین کے بارے میں لکھا ہے, علامہ جوزی کے, ابن الجوزی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ اس زمانے میں تو وہ قلم تھے, وہ لکڑی کے قلم بھی ہوتے تھے اور مختلف چیزوں کے. ہمارے یہاں تو وہ قلم ہوتے تھے پہلے زمانے میں, اس کو کشمیری میں ہم کہتے ہیں ناگو قلم, ناگجو قلم, کیا ہاں قلم لوڑتے آساسن واڑن. تو وہ جو قلم جو اس کو تراشا جاتا ہے, اسی لیے ایک ہوتا اس کو قلم تراش کہتے تھے, برایتن, تو وہ کرتے تھے. تو جب آدمی قلم بناتا ہے, قلم تراشتا ہے, تو اس میں سے کچرا نکلتا ہے نا, تو وہ کچرا اس نے اتنا جمع کیا تھا کئی بوریاں جمع ہو گئی تھی. پھر انہیں وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جو پانی گرم کیا جائے گا غسل کے لیے, تو وہ اسی سے وہ کر لیا جائے, اسی سے کر لیا جائے. اس لیے کہ قلم جو ہوتا ہے نا, اس کو جب آدمی بناتا ہے تو بہت دنوں تک تو چلتا ٹھیک ہے, آخر میں وہ ذرا میلا کچیلا ہو جاتا ہے اور سیاہ روشنائی کی وجہ سے, پھر تھوڑا سا اس میں اور وہ کرنا پڑتا ہے. تو یوں کرتے 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 وہ چھوٹا رہ جاتا ہے, سب چھوٹا, پھر تو وہ لکھنے کے قابل نہیں رہتا کیونکہ انگلیوں میں نہیں آتا. جیسے آپ مسواک کرتے کرتے وہ تھوڑا 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 کم ہوتا رہتا ہے. ایسے قلم جو ہے کہ جب کئی ایک مرتبہ اس کو آپ نے تراشا, پھر اور شارٹ ہو گیا, پھر اور شارٹ ہو گیا, ہوتے ہوتے پھر وہ قابل استعمال نہیں رہتا. اس طرح سے اس نے وہ جو کچرا جمع ہو گیا تھا اتنا جمع کر لیا تھا کہ بھائی وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جو ہے پانی, غسل کا پانی اسی سے کیا کر لینا ہے, گرم کر لینا, کیونکہ اس کو ہلکا پھلکا گرم کرنا ہوتا ہے اور ساری زندگی اس نے جمع کر کے رکھا تھا. تو یہ ہے. تو قلم کا بھی احترام ضروری ہے, کاغذ کا بھی احترام ضروری ہے. اسی لیے آداب الخلا میں یہ بھی لکھا ہے کہ استنجا کے لیے کاغذ کو استعمال نہ کرے. ہاں, استنجا کے لیے کاغذ کا استعمال بالکل ممنوع ہے کہ کاغذ اور اس کو استنجا کے لیے استعمال کر لے. کاغذ تو ویسے کسی چیز کے لیے استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے. اب تو خالی کاغذ کیا, اب تو لکھا ہوا کاغذ بھی جو وہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے بازاروں میں اب تو علم کی اتنی بے قدری ہوتی ہے کچھ نہ پوچھے. راستوں میں دیکھیں اخبار پڑے ہوئے ہیں اور لوگ جو اس کو روند رہے ہیں, اور یہ چنے وغیرہ بیچنے والے مشغول والے یہ پراٹھے وراٹھے اسی میں کیا کرتے ہیں, رکھ لیتے ہیں. آپ حیران ہو جاتے ہیں, حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور مضامین لکھے ہوئے ہیں ان اخباروں کے اوپر, اور اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اس طرح استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو. چھوٹی عورتیں تو یہ کیا کہتے ہیں, چھوٹے بچوں کو عورتیں کبھی کبھی بے خبری میں جو بالکل پڑھی ہوئی نہیں, ان پڑھ ہیں, وہ آ کے یہیں کاغذ لکھ دیا تو کاغذ سے وہ گندگی اٹھا لیتے ہیں. ارے اس پہ تو اخبار ہوتا ہے, اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. ڈسٹ بنوں میں آپ دیکھیں گے اتنے کاغذات ہیں اور اخبارات ہیں اور اس میں مضامین ہیں, تو اسے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں. تو ہاں, اگر کوئی کاغذ بنایا گیا ہے اسی لیے, جیسے آج کل کے زمانے میں اس کو ٹوائلٹ پیپر کہتے ہیں, ٹیشو پیپر کہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ تو لکھنے والا کاغذ تو ہے ہی نہیں کہ جس پر لکھا جائے, وہ تو بنایا جاتا اسی لیے. جیسے پہلے زمانے میں سیاہی چوس ہوتا تھا, بلائٹنگ پیپر, کیا لکھتے لکھتے جو زیادہ سیاہی گر گئی اور بلائٹنگ پیپر نکال کے اس کو ہم لوگ سیاہ چوس کہتے تھے. کیا سیاہی چوس, یعنی وہ چوستا ہے کس کو, سیاہی کو چوستا ہے وہ. تو پہلے زمانے میں وہ سیاہی چوس کے استعمال ہوتا تھا. تو اب اس کے بدلے میں جو ہے استنجا وغیرہ کے لیے بلائٹنگ پیپر استعمال ہوتا ہے. ٹوائلٹ پیپر بھی اس کو کہتے ہیں. ہوائی جہازوں میں وہ رہتا ہے, اور فارن ملکوں میں تو پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں بیت الخلاء میں. یہ ایک اتنی بڑی بدنصیبی ہے کچھ نہ پوچھو. ہم نے خود بھی دیکھا ہے. تو وہاں افریقہ میں آپ جائیے اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر یا ایسے ہوائی جہاز کے اندر جو وہ بنے ہوئے رہتے ہیں ہوائی اڈوں کے اوپر, ان کے لیے سواریوں کے لیے وہ باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں. تو لیکن جگہ اندر جہاں پیشاب کر لیتے ہیں وہاں تو پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. وہاں کیا ہے, بس ٹوائلٹ پیپر کر لو استعمال اور لگا لو.
البتہ اس میں جو فلش کرنے والا تو ہے، وہ فلش کر لیا صاف ہو گیا، باقی ہاتھ دھونے والا کچھ بھی نہیں، کہیں پانی نہیں، باہر جا کے کرنا پڑتا، ہاتھ دھو لو۔ ہم لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ بھائی کیا کریں گے، ہم لوگ بوتل رکھتے تھے ساتھ، کیا بوتل صاحب جیب میں رکھ دی، اس کو ایک بوتل بھر لیا تو استعمال کر لیتے تھے، اور کبھی اوائڈ ہی کر لیتے تھے، بھائی یہاں کیا استعمال کریں، چلو آگے دیکھیں گے، چلو اب تو چند گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہوا کیونکہ وہ لوگ پانی کو استعمال نہیں کرتے ہیں، گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہندو وغیرہ، اور جو وہاں دوسرے مذاہب کے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، یہ تو مسلمانوں میں ہے کہ بھائی طہارت کر لو اور مٹی سے سکھا لو اور وہ کر لو اور یہ کر لو، پھر ہاتھ دھو لو اور صابن استعمال کر لو، یہ تو ہمارے یہ اسلام میں ہی ہے۔ تو ان کے یہاں کہ بس استعمال کر لیا، پیپر استعمال کر لیا، ڈال دیا ڈسٹ بن میں اور چل دی۔ چہرے کو تو وہ خوب صاف کر لیں گے، لیکن جو جگہ ہے استنجا وغیرہ کی جگہ ہے وہ تو صرف گندی کی گندی رہتی ہے۔ تو اس لیے کاغذ جو اسی کے لیے بنایا جاتا ہے اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ تو ایک ادب آیا کس کے بارے میں، آداب الخلا کے بارے میں۔ جی دوسری روایت ہے حضرت جابر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، رواہ ابو داؤد۔ یہ دوسرا ادب ہے، کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کا، انطلق، آپ تشریف لے جاتے تھے، حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی آدمی بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ اس روایت کا مطلب یا تو یہ ہے کہ سفر میں ہیں آپ، اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اب بعض لوگ قریب میں جا کے پیشاب استنجا کر لیتے ہیں، ذرا زیادہ دور نہیں، تو پھر وہ اپنا استنجا وغیرہ وہ جو بھی ہو وضو وغیرہ کر کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور تشریف لے جاتے تھے، اتنی دور تشریف لے جاتے تھے کہ قافلے والوں کا وہ نظر نہیں آتے تھے۔ آڑ تلاش کرتے تھے تو ٹھیک ہے، اگر آڑ نہیں تو بہت دور، حتی لا یراہ احد، اتنی دور آپ تشریف لے جاتے تھے کوئی آدمی آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ حیا کا اتنا غلبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بہت دور تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں بلکہ سارے عرب کا مزاج تھا کہ وہ گھروں کے اندر بیت الخلا بنانے کو ناپسند کرتے تھے۔ ارے گھر کے اندر بیت الخلا، ارے آنگن میں بیت الخلا، بدبو آ جائے گی، اور جب گرمی زیادہ ہوتی ہے نا اس وقت بدبو پھیلتی بھی ہے۔ یہاں تو کشمیر میں یہاں تو بدبو پھیلتی نہیں، آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا، آپ جموں جائیے، دہلی جائیے، ہوا جب چلتی ہے تو اتنی بدبو اس کے ساتھ ہوتی ہے، فیکٹریوں کی بدبو جہاں وہ بناتے ہیں، اور چمڑے کے کارخانے اور کیا کیا، ہائے ہائے ہائے، آدمی ناک پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ آپ جائیے دلی کی آزاد پور منڈی کے قریب سے جائیے، اوہو اتنی بدبو آ جاتی ہے ہوا میں۔ تو گرم ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، ٹھنڈے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو عرب تو گرم ملک ہے، اس لیے وہاں قریب میں پاخانہ بنا لیں گے تو بیت الخلا بنا لیں گے، اور فضلہ موجود ہوگا تو بدبو آ جائے گی، مکھیاں آ جائیں گی، وہ ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل عرب جو ہے یہ اپنے گھروں میں رکھتے ہی نہیں تھے، چونکہ آبادیاں زیادہ نہیں تھی اس زمانے میں، ہر گاؤں چند گھرانے پر مشتمل، اس کے بعد ساری زمین خالی پڑی ہوئی ہے، ساری کی ساری زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگ وہاں جاتے تھے۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے یو پی کے اندر باندھا میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں وہی گاؤں والا مزاج، کیونکہ وہ گاؤں ہے، آج بھی وہ گاؤں ہے، کناروں میں تو اتنے کھیت ہیں، اور 20-20 میل، 10-10 میل، 6-6 میل تک کوئی بستی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی 4 کلومیٹر دور چھوٹی سی بستی ہے، ایک طرف کو ہے، دوسری طرف بالکل کھلا ہوا ہے۔ تو وہاں کے ہنود کو ہم نے خود دیکھا کہ وہ جاتے ہیں صبح صبح، مرد بھی اور عورتیں بھی، ایک چھوٹی سی لٹیا ہاتھ میں لے کر دور چلے جاتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں کہیں۔ تو یہ ان کا مزاج اب بھی ہے۔ لیکن جو مسلمان وہاں ہیں اب انہوں نے تو گھر بنانے شروع کر دیے ہیں بیت الخلا گھروں کے اندر، یہ یا وہیں صحن وغیرہ میں، تو ورنہ دیہات کا مزاج تو اب بھی وہی ہے، یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے۔ اس لیے اہل عرب دور جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پیش آ جاتی تھی آپ اتنی دور جاتے تھے کوئی آدمی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں گھروں کے اندر وہ بنانے کا رواج ہو گیا۔ یہاں بھی اب بھی کشمیر میں آج بھی بہت سارے ہیں، اور بیت الخلا بنائیں گے شہر میں، کہاں؟ ہاں گھر میں بیت الخلا نہیں بنائیں گے، ہے گھر بناؤ بیت الخلا، کیونکہ اس کو تو یہ بہت عجیب سا لگتا ہے۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، گھروں میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اصل میں اس کی علت کیا تھی؟ اس کی علت یہ تھی کہ بدبو آتی ہے، بھائی بدبو آتی ہے، کچن میں بیٹھیں گے تو وہاں بدبو آئے گی، تلاوت کرنے کے لیے کمرے میں بیٹھیں گے تو وہاں بدبو آئے گی، اللہ اللہ کریں گے تو وہاں بدبو آ جائے گی، تو کراہت ہے نا اس میں۔
نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو تب بھی تو آدمی کو گندگی جو بدبو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن آج کل کے جو بیت الخلاء ہیں ظاہر سی بات اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ آپ کمرے کے اگر ٹرنچ کھودنے کی جگہ نہیں ہے تو کمرے کے نیچے آپ ٹرنچ بنا لیجئے، اس کے اوپر اس کو سلیب ڈال دیجئے اور بیت الخلاء دوسری طرف کو بنا لیجئے، اور بدبو کچھ نہیں ہے، اور نیچے وہ آپ نے سلیب لگائی ہے، بہت اتنی موٹی سلیب لگایا، آپ اس کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی کہ وہاں بدبو کا کوئی امکان ہی نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں اس کے نیچے ہے کیا، کچھ معلوم نہیں. اس طرح سے آج کل کی جو بیت الخلاء بنائے جاتے ہیں اس میں اس کا انتظام ہے کہ بدبو بھی نہیں آتی ہے، فضلہ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو بہرحال اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہیں بناتے تھے. تو یہ گویا کہ ادب بتایا گیا کہ جب کوئی آدمی کہیں جائے، جنگل ہو، کھیت وغیرہ ہو اور لوگ قریب میں بیٹھے ہوئیں تو اس کو چاہیے کیا کر لے، دور چلا جائے. ادب کا تقاضا یہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو فضلات کے اندر جو بدبو ہوتی ہے وہ نہ آ جائے، اور دوسرے لوگ دیکھ بھی نہ لے تاکہ دور جائے. حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بدبو والا مسئلہ ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ دور جا کے اپنے قضاء حاجت کر لے، ورنہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شارحین نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضاء حاجت کرتے تھے اگر کوئی آدمی باہر وہاں جا کر دیکھ لیتا تو وہاں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. وہ کہاں جاتا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین شق ہو جاتی تھی اور وہ اس میں چلا جاتا تھا، زمین اوپر سے پھر کیا ہو جاتی تھی، برابر ہو جاتی تھی. اسی لیے کسی شخص نے بھی اس طرح سے نہیں دیکھا ہے. ہاں بیماروں کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے، بیماروں کی راحت کے لیے آپ نے چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھا تھا، اس میں آپ پیشاب فرمایا آپ نے 1 نمبر کا. یہ تو ہے روایتوں میں آتا ہے، وہ روایت آگے بھی آئے گی. اور یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عرق مبارک میں جو خوشبو آتی تھی، ایسا لکھا ہے کہ وہ جو پیالہ رکھا ہوا تھا چارپائی کے نیچے تو وہ اتنا صاف و شفاف لگتا تھا جیسے بالکل پانی ہے، جیسے بالکل بدبو کا کوئی تصور نہیں. اسی لیے وہ ایک خاتون آئی تھی، اس نے غلطی سے اس کو پی لیا تھا، حالانکہ آپ نے ڈانٹا نہیں، پھر کیوں پی لیا آپ نے، آپ ایسے ہو گئے، توبہ کر لو. کچھ نہیں، فرمایا کہ ہاں اب آپ کو زندگی میں کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا، یہ آپ نے فرمایا. تو اس طرح سے آپ کے فضل مبارک کو ایسا نہیں ہے جیسے بدبو آ جاتی ہے ہم لوگوں کے، ایسا بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی آپ نے چونکہ امت کو تعلیم دینی تھی، وہ روایت آگے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو زمین کے اوپر اپنے دست مبارک کو رگڑتے تھے. وہ لکھا ہے دلکن شدیدن، بہت زیادہ ہاتھ کو صاف کرتے تھے، کیونکہ ابھی اسی ہاتھ سے آپ نے استنجا کیا، ابھی اسی ہاتھ کو تو چہرے پر لگانا ہے. جب آپ چہرہ دھو لیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے اس کو کیا ہونا چاہیے، صاف و شفاف. ایک تو اس کے اجزاء بھی ختم ہو جائیں، اور اجزاء ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ وہ بدبو بھی باقی نہ رہے. تو وہ روایت تو آگے آئی جائے گی. چلیے آپ حضرات کا تو ٹائم ہو گیا کیونکہ وقت کو دیکھنا پڑتا ہے.